الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما لم تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت پیاری مجلس ہے، بہت نورانی محفل ہے کہ ہمارے پیارے اللہ کا کلام چند نونہالوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ دوستی عطا فرمائے، یارانہ عطا فرمائے، عشق عطا فرمائے، سفر حضر میں ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہا جاتا ہے حدیث پاک میں، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن کو کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا. یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. فرمایا میرے بندے، جیسے تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر دنیا میں پڑھا کرتا تھا، آج تو ایک ایک آیت پڑھ اور ایک ایک منزل پر چڑھتا جا. ہم سب کو جنت میں جانا ہے. ہمارے بابا آدم جنت میں تھے، لیکن ایک غلطی سے جنت سے نکالے گئے تھے اور دوبارہ اللہ پاک نے ان کو جنت میں بلایا. ہم حضرت آدم کے بچے ہیں، دنیا میں اللہ پاک نے وقتی طور پر بھیجا ہے، لیکن ہماری منزل جنت ہے. ہماری منزل اللہ کا دیدار ہے، ہماری منزل اللہ کا تعلق ہے. فرمایا اللہ کے اس تعلق کو پیدا کرنے کے لیے آسمان سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک نے کلام پاک کو نازل فرمایا. میرے عزیزو، یہ وہ کلام ہے جس کو اپنائے بغیر چارہ نہیں ہے. بات کو میری دھیان سے سننا، یا تو خوشی سے یا تو مجبوری سے، یا تو خوشی سے یا مجبوری سے. اگر آپ قرآن کو نہیں تھامو گے، شیطان کے بچے آپ کو پریشان کر دیں گے. میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، جو مائی کا لال پیسوں کے زعم میں، پیسوں کے گمان میں، یا کہ کسی دنیا کے نشے میں ہٹتا گیا، قرآن سے ہٹتا گیا، اسے پتہ نہیں ہے وہ یوں شیطان کے جالوں میں پھنستا جا رہا ہے. اور ایک نہیں، شیطان کے 10 بچے اس کے گھر میں جنم لیتے ہیں. اور جن گھروں میں شیطان کے بچے جنم لیتے ہیں، چین اور سکون نہیں ہے. بھلے آپ نیند کی گولیاں لے لو، وہاں باپ بیٹوں میں نفرتیں ہیں، بھائی بھائی میں دراڑ ہے، در و دیوار سے وحشت ٹپکتی ہے، بنگلوں میں رہنے کے باوجود چین نہیں ہے. اور اگر آپ نے اپنے سینے میں قرآن کو بسایا، قرآن سے عشق کیا، صبح قرآن، رات کو قرآن، سوتے ہوئے قرآن، فجر کے بعد یاسین شریف، آپ کو یاد ہونا چاہیے میرے اور آپ کے لاڈلے نبی کے پیچھے پوری دنیا کفر جب پڑی تھی اور ننگی تلوار لے کر کے آپ کے پیچھے لگے تھے، ہمارے محبوب کیا پڑھتے ہوئے نکلے تھے؟ وہی یاسین شریف پڑھ کر نکلے تھے. ان کی ننگی تلواریں رہ گئی، فرمایا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، لیکن محبوب آپ کو نظر نہیں آئے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ تعالیٰ بتاتے ہو میرے نبی کے امتیوں، تم دجال کے دور میں ہو، دجال کے فتنوں کے زمانے میں ہو. اگر تم قرآن پاک کو سینے سے لگاؤ گے تو اگر چاروں طرف اگر آپ کے دشمن دکھنے والے یا نہ دکھنے والے ہو، لیکن اگر آپ نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے، اللہ آپ کی حفاظت کا انتظام کرے گا. میرے بھائیوں، اسی قرآن پاک کا ایک ٹکڑا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلتے ہیں اور فرعون کی پوری لابی آپ کے پیچھے لگتی ہے اور پوری باطل طاقت آپ کے پیچھے لگتی ہے اور مدین میں جاتے ہیں، نہ گھر ہے نہ در ہے، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، ملک چھوڑ دیا ہے، جان کا خطرہ ہے، فرعون پیچھے لگے ہیں. ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر قرآن پاک کے ایک آیت کا ٹکڑا پڑا تھا، جو ٹکڑا اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. او میرے ربا، جو روزی روٹی آپ مجھے دیں میں اس کا محتاج ہوں. بس اتنا کہنا تھا.
شعیب علیہ السلام کی بچی آتی ہے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، اور وہ شرم سے گھونگھٹ ڈال کر ایک طرف کھڑی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا بیٹی کیوں دور کھڑی ہو؟ فرمایا چچا ہم لڑکیاں ہیں، مرد لوگ جب تک پانی نہیں پلاتے وہاں تک ہم بچیاں پانی نہیں پلاتے۔ حضرت موسیٰ نے خود ان کی بکریوں کو پانی پلایا ہے، بچیاں وقت سے پہلے گھر گئی ہے۔ حضرت شعیب نے پوچھا بیٹی وقت سے پہلے کیوں آئی؟ ابا ایک نورانی چہرہ تھا اور نورانی چہرے نے ہمیں بکریوں کو پانی پلانے کا انتظام کیا۔ بیٹا کسی کے احسان کو نہیں بلا کرتے، بلا کر کے لاؤ۔ ایک بچی بلانے آئی ہے، حضرت موسیٰ بچی کے پیچھے پیچھے گئے ہیں۔ کس کے گھر جا رہے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر جا رہے ہیں، اور شعیب علیہ السلام نے ان کی دعوت کی ہے۔ ان کی بیٹی نے کہا ابا ان سے بڑا امانت دار اور مضبوط کون ہو سکتا ہے، ان کو بکریاں چرانے کے لیے رکھ دو۔ تو فرمایا کیا تم ہماری بکریوں کو چراؤ گے؟ ہم ہماری بیٹی کا نکاح آپ سے کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیوں نہیں، مجھے تو ذریعے معاش اور پیسوں کی بھی ضرورت ہے، یہاں دوسرے ملک میں آیا ہوں، میرا گھر بس جائے گا۔ فرمایا میری بچی سے نکاح کراؤں گا۔ صرف ایک وظیفہ پڑھا تھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور آسمانی نظام حرکت میں آیا ہے۔ او میرے بچوں جنہوں نے قرآن سینے میں مکمل کیا ہے، تمہاری یہ خوشی ان انعام کے چکر میں صرف رک نہ جائے۔ یہ انعام کچھ نہیں ہے، اگر آپ قرآن کو صبح پڑھو گے، شام پڑھو گے، نوافل میں پڑھو گے، تہجد میں پڑھو گے، اشراق میں پڑھو گے، شاید کسی رات میں تمہیں آ کر کوئی تسلی کا سامان دے جائے گا۔ اور رب کائنات کی طرف سے اگر کوئی تسلی دے، میں یہ خواب بیان نہیں کر رہا ہوں، وقت کے مختصر ہونے کے پیش نظر مجھے پہلے سے ہی کہہ دیا، میں بات کو بہت مختصر کر رہا ہوں۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی مرد مومن تھوڑا سا قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد اس کے استقبال کے لیے فوراً حاضر اور اس کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ ہاں آج ان بچوں کو خوشی ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے ان بچوں کو اصلی خوشی اس وقت ہوگی جب صبح شام قرآن پڑھتے پڑھتے ان کا دل صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، اور کچھ وہ نظر آئے گا جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ شاید اس بچے میں سے کسی کا باپ مر کے قبر میں چلا گیا ہو، یا کہ اس نے الف با کرائی تھی اور اب باپ قبر میں سو گیا ہے۔ اب یہ بچہ جب وہ دیکھے گا تو رو رو کر اپنے باپ کی قبر پر جا کر کے کہے گا ابو اگر آپ نے مجھے زمین نہ دی ہوتی، اگر آپ نے مجھے بنگلہ نہ دیا ہوتا، آپ نے مجھے بینک بیلنس نہ دیا ہوتا، ابو میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو کسی اور نے نہیں دیکھی، میں نے دیکھ لیا قرآن کا معجزانہ منظر، اور ابا میرے خواب الگ ہیں، میری سوچ الگ ہو گئی ہے، اور مجھے کچھ منظر نظر آیا ہے۔ اور یہ بچہ اپنے باپ کی قبر کے اوپر جا کر دھڑا دھڑ روئے گا، وہ اس کی اصلی خوشی ہوگی۔ خدا پاک کی قسم جب لوگوں نے قرآن کے مزہ کو چکھا ہے، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد دارالعلوم دیوبند نے فرمایا ایک مکان ان کے نام پر تھا لیکن حافظ قرآن تھے، قرآن بہت پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت گنگو سے سہارنپور کا راستہ کتنا ہے؟ فرماتے تھے یہ تو پتہ نہیں ہے، البتہ جاتے ہوئے 15 پارے پڑھتا ہوں اور واپسی میں 15 پارے پڑھتا ہوں۔ فرمایا 40 یا 43 کے قریب حج اور عمرے کی سعادت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ ایک گھر تھا وہ بھی اپنی بیوی کے نام کر دیا، اور بیوی کو کہا بلا لو گے تو آ جائیں گے، ہم غریبوں کا ٹھکانہ تو مسجد مدرسہ ہے۔ اللہ پاک نے کہاں تک پہنچایا، ہمارا ایک دوست تھا دیوبند میں، وہ حضرت مفتی محمود صاحب کے پاؤں دبانے کے لیے جاتا تھا، حضرت اشراق پڑھ کر کے سو جاتے تھے۔ فرمایا ابھی یہ بچہ ایک مرتبہ فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے اور فجر کی نماز پڑھے بغیر چھوٹ گئی تھی، قضا ہو گئی تھی۔ مفتی صاحب کا پاؤں دبانے کے لیے آ کر حضرت کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، حضرت نے چادر ہٹائی اور یوں کہا کون منحوس ہے فجر نہیں پڑھی اور میرے بدن کو ہاتھ لگا رہا ہے؟ فرمایا کون منحوس ہے جس نے فجر نہیں پڑھی اور یا میرے بدن کو ہاتھ لگایا جا رہا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ حضرت چادر اوڑے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے سامنے یہ منظر دکھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رات میں حضرت سوئے ہوئے ہیں چھتا مسجد میں، رات کو 3 ساڑھے 3 بجے کوئی حضرت مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھتا ہے، حضرت جواب دیتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، حضرت جواب دیتے ہیں۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب پانڈوری ابھی موجود ہے، حضرت کے خلیفہ ہے،
جو بہت بڑے کروڑ پتی ہے، لیکن افریقہ سے آئے حضرت کی خدمت کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ، اور ساتوں کے ساتھ بھائیوں نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی بزرگ کی خدمت میں لگا دیا۔ مولانا ابراہیم صاحب نے دیکھنے کا ارادہ کیا، چادر ہٹانے کا، تو کسی نے چادر پر ہاتھ لگا دیا، تو سوراخ میں سے دیکھا نورانی چہرے ہیں، امامہ پہنے ہوئے ہیں، اور حضرت کو مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ صبح مفتی صاحب کو پوچھا حضرت کون تھا؟ فلانی جگہ کے جنات آئے تھے، میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ فرمایا حضرت مفتی صاحب نے کہہ رکھا تھا ہمارے یہاں بلی آئے اس کو مت چھڑا کرو، تمہیں کیا پتا وہ بلی نہیں ہوتی، وہ جنات ہوا کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس آیا کرتے ہیں۔ میرے بچوں، وہ صرف حافظ قرآن نہیں بنے تھے، وہ حافظ قرآن کے بعد عاشق قرآن بنے تھے، وہ صاحب قرآن بنے تھے۔ اور میں عوام کو بھی کہتا ہوں، حافظ قرآن بننا اگر آپ کے بس میں نہیں ہے، مشکل لگتا ہے، تو آپ صاحب قرآن تو بن سکتے ہیں، عاشق قرآن تو بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کے من میں یہ ہے کہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے جس کو میں حافظ بناؤں تاکہ کل وہ جنت میں مجھے لے کر کے جائے، مت گھبرائیے آپ، یہ قرآن شافع ہے، یہ قرآن خود آپ کے بارے میں سفارش کرے گا۔ اگر آپ نے صبح شام قرآن کو سینے سے لگایا اور ایسا شافع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، فرمایا اس کی سفارش کو رد نہیں کریں گے۔ ایسے مبارک مجلس میں جہاں ان بچوں نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا، یہ پورے گاؤں کے لیے، پورے اس بستی کے لیے خوشی کا مرحلہ ہے۔ اس سے بڑا کوئی تعویذ آسمان کے نیچے نہیں ہے۔ آج مسلمان کا بچہ چھوٹے چھوٹے تعویذوں کے چکر میں قرآن سے دور ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا تعویذ یہ ہے، فجر کے بعد یاسین شریف ہو، ہمارا گھر مدرسہ بن رہا ہو، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہو، مغرب کے بعد ہمارے بچے مدرسے بنا رہے ہو، اور ہمارے گھر میں بھی بچے سب قرآن پڑھ رہے ہو، یہی تو جنت ہے۔ اگر بہشت بر زمیں است ہمیں استو ہمیں استو ہمیں، اگر جنت کو زمین پر دیکھنا ہے ہمارے پاس آ کر کے دیکھ لو، ہمارے گھروں میں بچوں کی زبان پر قرآن ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ پاک آسمان اور زمین کا نظام باقی رکھیں گے۔ جب ایک اللہ کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو اگر کوئی بچہ ہمیشہ قرآن ہمارے گھروں میں پڑھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس گھر میں قیامت کیسے لائیں گے؟ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے ان والیوں کے لیے جن کے بچوں نے قرآن محفوظ کیا، اور ان بچوں کے لیے بھی بڑی سعادت کی چیز ہے کہ انہوں نے اپنے سینے میں حفظ قرآن مکمل کیا۔ بچوں، یہ سنت رسول ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تھوڑی بھاری سنت ہے لیکن یہ سنت ہے۔ آپ حافظ قرآن تھے۔ میں جوانوں کو کہتا ہوں، حدیث پاک میں آپ نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو کسی غم اور ٹینشن کے موقع پر قرآن نہ پڑھے۔ اس کی ایک تفسیر شارحین یہ بھی فرماتے ہیں، جب کسی کو غم بہت ستائے تو گانا مت سنو، کہ گانا سننے سے ٹینشن دور نہیں ہوگا، وہ گاڑی اور دلدل میں پھنسے گی۔ اس موقع پر فرمایا قرآن پڑھتے جائیے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ بیمار کو بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھائیے۔ ہر بیماری میں شیطانی اثرات کا دخل ہوتا ہے۔ اب یہ بچہ یا کوئی ہمارا کوئی گھر کا فرد اگر بیماری کی حالت میں نماز پڑھے گا، اللہ پاک اس کی برکت سے اس کی بیماری کو ختم فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ یہ بڑا تفصیلی مضمون ہے، میں زیادہ وقت لمبا کرتے ہوئے مجھے ڈر بھی لگتا ہے، لیکن اتنا کہتا ہوں، حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری فرماتے تھے، میں امت مسلمہ کو یہ تلقین کرتا ہوں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہو ضرور بناؤ، کسی نہ کسی مقام پر پہنچانا ہو دنیاوی تعلیم کے تو ضرور بناؤ، لیکن پہلے ان کو حافظ قرآن بناؤ۔ حفظ قرآن کے نتیجے میں ان کا دل دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ میں گڑھا گیا ہوا تھا تو گڑھا میں پونا سے ایک آدمی آیا تھا، بڑا زبردست پوسٹ پر تھا، والیوں سے بات کرنے کے لیے 500 آدمی ان کے پاس ٹیوشن کے لیے آتے ہیں وہاں پونا میں، اور ان کے پاس وہ مہنگا ٹیوشن ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ اکثر بچے غیر مسلم بھائیوں کے بچے ہیں، RSS کے بچے ہیں، اور اس میں کچھ بچے مسلمانوں کے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا مولانا میرا تجربہ ہے، جو حافظ قرآن آتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ ہماری باتوں کو لیتا ہے، یہ ہمارا ریسرچ ہے، ہمارا تجربہ ہے۔ فرمایا یہ قرآن وہ ہے کہ وہ قرآن جب بچے کے سینے میں محفوظ ہوگا، اللہ پاک اس کی برکت سے آگے کے درجات اور آگے کی چیزیں عافیت کے ساتھ اس کو آسان فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، مولانا یونس صاحب جونپوری وہ ہے، فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا،
حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، کسی بچے کو کہا یونس کو بلا کر کے لاؤ، مولانا یونس سب آئے جو بھی بچے تھے، کہا بیٹا یونس جب دعا میں بیٹھو تو دل لگا کر دعا کیا کرو، جاؤ بیٹا۔ پھر میں کام میں لگ گیا، پھر کسی بچے کو کہا یونس کو بلا کر کے لاؤ، مولانا یونس صاحب ایک بچہ پھر مولانا یونس صاحب کو بلا کر کے لایا، تو حضرت شیخ نے کہا بیٹے یونس جب دعا میں بیٹھو دل لگا کر دعا کیا کرو، جاؤ بیٹا۔ پھر تیسرے بچے کو بلایا، یونس کو بلا کر کے لاؤ، میں پڑھ رہا تھا، پھر بلایا، کہا بیٹے یونس جب دعا میں بیٹھو تو دل لگا کر دعا کیا کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے۔ آج ہم دوڑے دوڑے مسجد میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھو جہاں بچوں کو مدرسوں میں ہم بھیجیں، ان مدرسوں کو محبت کے ساتھ مدرسے میں بھیجو۔ یہ بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے، میرے اللہ کا کلام اپنے سینے میں لے رہا ہے، ہمارے پاس وظائف آ گئے، معاف کیجئے گا، میری قوم کے افراد یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس سب ہے۔ یاد رکھو جس دن ہمارے پاس ادب کا معیار بلند ہو جائے گا تب ایمان کی حلاوت آنا شروع ہو جائے گی۔ ہم مسجد میں آ رہے ہیں اور سوچتے سوچتے آ رہے ہیں، میرا اللہ کا گھر، میرا اللہ مجھے اپنے گھر بلا رہا ہے، میں تو گندا ہوں، میرے دل میں گندگیاں بھری ہوئی ہے اور میرا اللہ مجھے اپنے گھر بلا رہا ہے۔ آپ کسی سے بات کیے بغیر سیدھے مسجد میں آتے ہیں اور اذان اور تکبیر کے بیچ میں ادب کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سمجھ لیجئے اب آپ کو سجدوں کا مزہ ملے گا۔ آج ماں باپ تو ہمارا حال یہ ہے، باتیں کرتے کرتے آتے ہیں، مسجدوں میں باتیں کرتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ پہلا 3 پوائنٹ ہے جو ہمارے پاس سے غائب ہے، اس پر آنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کا ادب، وہاں مدینہ المنورہ میں جائے تو وہاں حضور کے روزے کا ادب۔ ایک مولانا فرماتے ہیں میں حضور کے روزے پر جا رہا تھا، لوگ تصویر کشی کر رہے تھے، فوٹو گرافی کر رہے تھے، تو میں نے ڈانٹا حضور کی قبر پر جا رہے ہو اور یہ کرتے جا رہے ہو، لیکن میں آیا سلام پڑھ کے چلا آیا، کچھ مجھے محسوس نہیں ہوا۔ بہت بڑے نیک آدمی جو سالوں سے مسجد نبوی میں قیام ہے، انہوں نے کہا بیٹا جب لوگ تصویر کشی کر رہے تھے آپ نے کیا کیا؟ میں نے ان کو ڈانٹا، آپ نے لغو کام کیا۔ آپ کی توجہ روضہ اقدس کے سامنے ہونی چاہیے، حضور کے روزے پر۔ آپ کسی سے بات نہ کریں تو پھر آپ کا سلام کا جواب ملے گا، اور یوں کہا کہ بیٹا ان کے سلام کا جواب جب ملے گا تو آپ کے سر کے بال کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ مولانا کہتے ہیں دوسرے دن میں گیا، کسی سے بات کیے بغیر ایک کیفیت کے ساتھ گیا، کہنے لگے مولانا جب میں حضور کے روزے پر گیا ہوں تو میرے سر کے بال کھڑے ہو گئے، میں نے آ کر ان کو یہ بات سنائی۔ فرمایا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کے سلام کا جواب مل گیا۔ ادب کی بہت کمی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کا دور ہے، ایک بوڑھے میاں کا انتقال ہوتا ہے، اتنا نیک نہیں تھا لیکن کسی نے دیکھا جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، فرمایا بھائی تم تو گنہگار تھے اور جنت کے باغوں میں؟ فرمایا ہاں، نہر کے کنارے امام احمد وضو بنانے بیٹھے تھے تو میں ان کے پہلے بیٹھا تھا تو میرے وضو کا پانی گر کر ان کی طرف جا رہا تھا، میں تو بوڑھا ہو چکا تھا، پاؤں میرے کمزور ہو چکے تھے، لیکن دل میں آیا میرا بہا ہوا پانی ایک مولانا کی طرف جائے، میں چپ کے کھڑا ہو گیا اور میں امام احمد کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ میں جانوں میرا اللہ جانے جب میرا انتقال ہوا ہے اللہ پاک نے فرمایا تم میرے احمد کے عادت میں بڑھاپے کے باوجود کھڑے ہو گئے تھے، وہ ادا ہمیں پسند آئی ہے اور ہم نے تمہارے لیے جنت کے باغوں کا فیصلہ کیا ہے، جنت کے باغ کا فیصلہ کیا۔ ایک شرابی آدمی تھا اور پورا گاؤں کچی مٹی سے بنا تھا، اس گاؤں میں شرابی آدمی شراب پیتے پیتے مرنے کا وقت قریب آیا، سب نے کہا اس کی کوئی جنازے کی نماز نہ پڑھے۔ اس گاؤں میں ایک اللہ کا ولی تھا، سب نے کہہ دیا اس کی جنازے کی نماز مت پڑھانا، وہ مر گیا، کوئی جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اللہ کا ولی سویا ہے، اللہ تعالیٰ خواب میں آئے اور کہا سوئے ہو، میرا ولی دنیا سے رخصت ہو گیا اور تم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اٹھو اور اس کی جنازے کی نماز پڑھو۔ ربا وہ تو شراب کا عادی تھا، تیرا ولی کہا؟ فرمایا پورا گاؤں کچی مٹی سے بنا تھا، بارش آئی سب لوگ ٹاٹ پتری لے کر اپنا گھر بچانے گئے، میرا یہ بندہ ٹاٹ پتری لے کر مسجد کو بچانے آیا تھا، مسجد کچی مٹی کی تھی اور اس نے شراب کے نشے میں کہا میرا گھر گرے تو گرے لیکن میرے اللہ کا گھر نہ گرے، اور یہ کہتے کہتے ٹاٹ پتری لگائی تھی،
یہ ادا مجھے پسند آئی ہے، اور میں نے موت کے موقع پر معافی منگوا کر پاک صاف کر کے میں نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس وظائف کی کثرت ہے، ہماری زندگی میں ادب ہو، ادب ہو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور میں درود پڑھ رہے ہیں، اور درود پڑھتے پڑھتے ہچکیاں لے کر رونا شروع کیا۔ آپ کا چہرہ مدینے پاک کی طرف ہو گیا، اور روتے روتے کہا، بلا لو تو آ جاؤں، بلا لو تو آ جاؤں۔ ہچکیاں لے کر رونا شروع کیا۔ راتوں کو خواب میں حضور آتے ہیں اور کہتے ہیں، زکریا آپ کی وفات تو مدینے میں ہوگی، اور آپ کو جنت البقیع میں سونا ہے۔ بیمار ہو گئے، سفر کا سامان باندھا، تو رات کو حضور نے خواب میں آئے، زکریا وہ تو بتا دیں گے، ہم میسج کر دیں گے آپ کو کہ آپ مدینۃ المنورہ میں آ جاؤ۔ آپ مدینۃ المنورہ میں ہیں، خوبصورت جوان سامنے آیا۔ آپ نے فرمایا، کون؟ کہ ملک الموت ہوں۔ حضرت شیخ نے فرمایا، لے لو، میں تو پہلے سے تیار ہوں، کوئی نماز قضا نہیں رکھی ہے، تیار رہتے کب بلاوا آ جائے۔ ملک الموت نے کہا، ابھی نہیں، تیاری کر لو، آپ کو تھوڑی دیر کے بعد نصیحت وصیت کر لو، عطر وغیرہ لگا لو، ہم آپ کو بلا لیتے ہیں۔ پیر کا دن ہے، اور آپ کو اچھے انداز میں اپنے اللہ کے دربار میں بلایا جاتا ہے۔ بھائی طلحہ قبر میں اترے ہیں، ایک لڑکا تھا۔ میں کہاں کرتا ہوں جب کوئی ایک بچہ میرے پاس آتا ہے، بیٹا آپ کے باپ کے کتنے بیٹے؟ کہ مولانا میں اکیلا ہوں۔ بیٹا اکیلے ہو تو ایسی صلاحیت پیدا کرو جو 100 بچوں کی صلاحیت ہو۔ 4-5 بچے ہو، ایک میں کمی رہی دوسرے سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن تم تو ایک ہو، اپنے اندر میں یہ صلاحیت پیدا کرو۔ بھائی طلحہ کو حضرت شیخ نے تربیت کی تھی، اور ایسی تربیت کی تھی، ان کی بیوی 30 یا 33 حج اور عمرہ کیے ہیں۔ ہفتے میں 2-3 مرتبہ حضور کی خواب میں زیارت ہوتی تھی، اور مدینے پاک جاتی تھی اخیر میں ویل چیئر پر، تو جاتی تھی اور کہتی تھی، یا رسول اللہ میں آ گئی ہوں، یا رسول اللہ میں آ گئی ہوں۔ حضور کی قبر کے پاس بیٹھی ہے، اور دل میں دکھاوا اٹھا، دل کا دورہ پڑا، آنکھ بند کی، حضور سامنے آئے اور کہا، بیٹی اپیا سینے میں تکلیف ہے، لاؤ میں دم کر دیتا ہوں۔ اور آپ کے شوہر بھائی طلحہ سے بھی کہو کہ وہ دم کر لیا کریں، ہم پر درود کثرت سے پڑھتے ہیں۔ میں نے بھائی طلحہ کو بھاؤ نگر میں سنا، حضرت نے فرمایا، مسلمانوں ایک ایک دن میں 10,000 مرتبہ درود پڑھا کرو۔ میرے بھائیوں، ان بچوں کو معمولی مت سمجھو، ایک واقعہ کہہ کر ختم کرو۔ اللہ ہم سب کو موت تک دینی مزاج کے ساتھ باقی رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے، میرے عزیزوں، دینی مزاج کے ساتھ لے جائے، مزاج دینی بناؤ۔ کام اصل کام ہے، کام اس لیے کہ ہمارا مزاج دینی ہو جائے، سنت والا مزاج ہو جائے۔ علماء کی سب باتیں ٹالی نہیں جاتی۔ حضرت مولانا مسیح الامت جلال آبادی نور اللہ مرقدہ، ان میں سے کسی نے دیکھا ہوگا، ادب کا پتلا تھا، ادب، ادب اور ادب، مسجد کا ادب۔ 2 زانو 4 گھنٹے بیٹھتے تھے قرآن پڑھنے کے لیے، 80 سال کی عمر میں 2 زانو بیٹھتے تھے، اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے ادب کر رہے ہیں۔ فرمایا، ایک مرتبہ مشکات شریف پڑھانے کے لیے وضو بنا کر مشکات شریف اٹھا کر کلاس میں آ رہے۔ تم سب نے یہ سنا ہوگا کہ طالب علموں کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، سب نے سنا ہے، کسی کسی کو اللہ نظروں میں دکھا دیتا ہے۔ وہاں مسیح الامت جلال آبادی حضرت تھانوی فرماتے تھے، ہمارے مسیح آ گئے، ہمارے مسیح آ گئے، اور ان کے ابا کہتے تھے، یہ میرا ولی بچہ ہے، کام بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ بچپن میں کھیلتے تھے، کبھی تکبیر تحریمہ ان کی نہیں چھوٹتی تھی۔ فرمایا، مسجد والے کہتے تھے، مسیح نہیں آیا، مسیح نہیں آیا۔ فرمایا، یہ حال تھا ان کی ولایت کا، یہ حال تھا ان کے تقوی کا۔ اب 2 رکعت پڑھ کر مشکات شریف لے کر ادب کے ساتھ آ گئے۔ اللہ ہم سب کو ادب سے مالا مال فرمائے۔ فرمایا، ان مسجدوں میں تو سر کے بل نہیں، پلکوں کے بل آنا چاہیے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کلیئر شریف جاتے تھے، پاؤں کے جوتے نکال دیتے تھے، مدینہ منورہ جاتے تھے، ننگے پاؤں جاتے تھے، اور عاشقانہ اشعار پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی مکہ سے مدینے کا سفر کرتے تھے، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا تو اونٹ والے کو کہتے تھے، ٹھہر جاؤ، تھوڑا آگے جاؤ، اور دوڑ کر کے 2 رکعت پڑھتے تھے، وہاں تک اونٹ والا آتا تھا، پھر کہتے تھے دوڑ کر میں آگے جاؤ، تو بعد میں اونٹ لے کر کے آ۔ مکہ سے مدینہ 2 رکعت پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ دربار میں جا رہا ہوں،
دربار اقدس میں جا رہا ہوں، ادب میں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ یہ حال مولانا مسیح الامت جلال آبادی نور اللہ مرقدہ مشکات لے کر آ رہے تو دیکھا آسمان سے نورانی مخلوق آئی ہے اور مدرسے کے بچوں کے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں۔ وہاں مسیح الامت جلال آبادی یہ گھبرا گئے، گھبرانے کے بعد حضرت نے گلی بدل دی تو وہاں مخلوق آئی اور کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ تم بھی تو طالب علم ہو، تم بھی تو طالب علم ہو، اگر نظر آئے تو ہم سب صاحب تقویٰ بن جائے۔ میں ایک دو مجلسوں میں نے کہا لوگوں کو پتہ نہیں ہے قرآن چھوڑنے کے نتیجے میں ان کے گھروں کے دیوار پر بھوت اور پلیت بیٹھے ہوئے ہیں، دکھنے والوں کو نظر آتا ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے، اور وہ قرآن کو چھوڑ کر اپنی دنیا کی مستی میں جیسے بنیوں کے بچے ہو اس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اپنے گھروں کو قرآن سے بساؤ، ان بچوں کو مدرسے میں بھیجو، ادب کے ساتھ بھیجو، اور اگر کوئی باپ اگر درد دل رکھتا ہے ان بچوں کو یا کلاس میں بھیجنے کے بعد وہاں کنڈی بند کر دے، ہم ہو اور ہمارا رب ہو، مسلح ہو اور ہمارا پیشانی ہو، اور ہم رگڑ کر اللہ کو کہہ رہے ہو بار الہ میرا بچہ مدرسے میں پڑھنے گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وقت کا مولی الیاس بنے، میرا بچہ وقت کا سجاد بنے، میرا بچہ وقت کا مولی یوسف بنے۔ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں اللہ ایسے قبول کرتے ہیں جیسے کہ انبیاء کی دعائیں اللہ پاک گویا کہ امت کے حق میں قبول کرتے ہیں۔ جی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ مرکز میں زمین پر مارا، حضرت رونے لگے، کہاں گئی وہ ماں جس کے گود میں میری پرورش پائی ہے؟ میری ماں بہت رونے والی تھی، اشراق پڑھتی تھی، چاشت پڑھتی تھی، نوافل کا اہتمام تھا۔ تہجد کے موقع پر مولانا کی والدہ کے کمرے میں چور گھس گیا تو مولانا کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے میرے اللہ میں تیرے یاد میں بیٹھی ہوں، تو نمٹ لے چور سے، تو چور اندھا ہو گیا۔ چور نے کہا کوئی مرد ہے میرے باپ کے درجے میں، کوئی عورت ہے تو میری ماں کے درجے میں، میں آئندہ کبھی اس کمرے میں نہیں آؤں گا۔ مولانا کی والدہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ حضرت شیخ کو کسی نے کہا حضرت سہارنپور میں فلاں آدمی نے آپ کے خلاف کیس کیا ہے۔ حضرت شیخ نے کہا اچھا ہم بھی کسی کو کہہ دیتے ہیں۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہونٹوں میں کوئی باتیں کی، وہ آدمی تڑپتا ہوا حضرت شیخ کے قدموں میں آیا، حضرت مجھے معاف کر دیجئے، کسی نے مجھے مجبور کیا تھا اس لیے میں نے یہ کام کیا، میں کیس واپس دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اپنا کام کرو، ہم غریبوں کو مت چھیڑا کرو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں۔ میرے بھائیوں ماشاءاللہ مبارک مجلس میں آپ لوگوں نے شرکت کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ دل لوگ ہیں، اور یہ جو نظام ہے محبت کے ساتھ چلتا رہے۔ دنیاوی تعلیم وہ بھی ضروری ہے آج کے زمانے میں، لیکن ہم کہتے ہیں دنیاوی تعلیم کی مثال ایسی ہے جیسے ضرورت کھانا، باتھ روم ہوتا ہے اور وہاں استنجا خانہ ہوتا ہے، وہ ضرورت کی چیز ہے، اور یہ دینی تعلیم کی مثال تو کچن ہے، کچن مطبخ، وہاں بیٹھتے ہیں اور سب بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور دل لگا کر کے کھانا بھی کھاتے ہیں، دل لگا کر مشروب پیتے ہیں۔ ورنہ اگر دینی مزاج نہ رہا اور صرف عصری تعلیم کا مزاج رہا، مولانا علی نیاز صاحب فرماتے تھے عصری تعلیم والوں کا نشانہ مادہ اور میدہ، بس عورت اچھی ہو، پیٹ میں جانے والی خوراک اچھی ہو، یہی دو چیزیں ان کی منزل ہوا کرتی ہے۔ ہماری منزل یہ دو چیزیں نہیں ہے، ہماری منزل یہ کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ہم سب کو ادب کے ساتھ مالا مال فرمائے، اور ایسی ختم قرآن کی مجلس کے موقع پر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول بھی فرماتا ہے، لہذا دل لگا کر مختصر جو دعا ہو پورے یقین کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے، فرمایا ایسے موقع پر انشاءاللہ یہ دعا اللہ تعالیٰ ہماری قبول بھی فرمائے۔ دیکھو بھائی انعام دیے گئے ہیں عبد الخالق بھائی کی طرف سے، جھاڑو والوں کی طرف سے 2000 روپے بچوں کو انعام میں دیے جا رہے ہیں۔ یوسف بھائی کی طرف سے 100 روپے حافظ ہونے والے بچوں کو اور 100 روپے ان کے استاد محترم کو دیا جا رہا ہے۔ ایک مسلم بھائی کی طرف سے 1000 روپے حافظ ہونے والے بچوں کو دیے جا رہے ہیں۔ دوسرے ایک مسلم بھائی کی طرف سے 1000 روپے حافظ ہونے والے بچوں کو دیے جا رہے ہیں۔ ایوب بھائی بنگاری کی طرف سے 500 روپے حافظ ہونے والے بچوں کو، 500 روپے حافظ صاحب کو اور 200 روپے حافظ ہونے والے بچوں کو دیے جا رہے ہیں۔ مولانا سلمان صاحب کی طرف سے 500 روپے حافظ صاحب کو اور 1000 روپے
حافظ ہونے والے بچوں کو جو ہے دیے جا رہے ہیں۔ الیاس بھائی جمجم کی طرف سے 500 روپئے حافظ صاحب کو جو ہے انعام میں دیے جا رہے ہیں۔ سفیان بھائی احمد بھائی جنگواڑیا کو کی طرف سے 500 روپئے بچوں کو اور 500 روپئے حافظ صاحب کو جو انعام میں دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، ابرو میں خوب برکت عطا کرے۔ اب دعا ہوگی، اس کے بعد سب ساتھیوں کے لیے آئس کریم کا انتظام کیا گیا ہے۔ ساتھی مسجد کے اندر شور نہ کرے اور آسانی کے ساتھ ایک ایک آئس کریم کو لے اور مسجد کے ایک طرف بیٹھ کر اس کو کھا کر پھر گھر جائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما يريد، نسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، یا مغیث واغثنا یا مغیث واغثنا یا مغیث واغثنا۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہمارے شفیق ربا، اور ہمارے محسن اللہ، اور ہمارے خالق اللہ، اور ہمارے مالک اللہ، اور ہمارے رزاق اللہ، اور ہم سے محبت کرنے والے اللہ، اللہ پاک تیرے گھر آئے ہیں۔ اے مولا، یہ کسی بخیل کا گھر نہیں ہے، کسی کنجوس کا گھر نہیں ہے، کسی مکھی چوس کا گھر نہیں ہے، ربا یہ تیرا گھر ہے، تیرے گھر پر آنے والا کوئی محروم نہیں رہا۔ اے اللہ پاک، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے بعض تیرے ایسے سخی بندے ہوتے ہیں، ان کے دروازوں پر کوئی چلا جائے تو خالی ہاتھ وہاں سے وہ واپس نہیں آتا، تو کریموں کا کریم ہے۔ اے اللہ پاک، یقیناً ہم گندے ہیں اور ہمارا دل گندا ہے اور ہم اقرار جرم کرتے ہوئے تیرے دربار میں آئے ہیں، لیکن پیارے اللہ تیرا گھر تو پاک ہے نا۔ اے اللہ تیرا گھر پاک ہے اور تیرے گھر میں تیرا کلام رکھا ہوا ہے وہ پاک ہے۔ اے اللہ پاک، ان بچوں نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کیا وہ پاک ہے۔ اے مولا، ہم بدل گئے ہیں لیکن قرآن تو نہیں بدلا۔ قرآن پاک کی عظمت کا واسطہ، تیری شان کریمی کا واسطہ، حضور کے گرم گرم آنسوؤں کا واسطہ۔ آپ کے آنسو فقط فاطمہ کے لیے نہیں بہے تھے، آپ کے آنسو فقط اپنی بیٹی زینب کے لیے نہیں بہے تھے، آپ کے آنسوؤں میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اے مولا، آپ روئے ہیں اور بہت روئے ہیں۔ اے مولا، آپ کے گرم گرم آنسوؤں کا واسطہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اے مولا، احد کا موقع ہے، آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ کی قربانی لگی ہے، طائف میں آپ کی جوتیاں خنالور ہوئی ہے، اور ایک موقع پر جب آپ کی بیٹی زینب کی اٹھنی کو حبار ابن اسود نے نیزہ مارا اور آپ کی بیٹی اٹھنی پر سے گر گئی اور پیٹ کا بچہ نیچے گر گیا، اور اسی تکلیف میں حضرت زینب کا انتقال ہوا ہے، اللہ کے رسول روئے ہیں اور آپ نے فرمایا میری بچی زینب کو ستایا گیا۔ پیارے اللہ، ایک مرتبہ آپ حضرت عمران کے ساتھ حضرت فاطمہ کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ نے پوچھا کون؟ فرمایا بیٹی میں تمہارا ابا محمد ہوں اور میرے ساتھ عمران ہے، بیٹا دروازہ کھولو۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا پردہ کرنے کا کپڑا میرے پاس نہیں ہے۔ آپ اندر گئے تو حضرت فاطمہ حضور کے گلے مل کر رونے لگی۔ بچی روتی ہے، باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ باپ 200 کلومیٹر دور ہو، یہ پتہ چلے میری بچی کو داماد نے مارا ہے، میری بچی کو بخار آیا ہے اور میری بچی کو اس کی ساس نے کچھ تانا دیا ہے اور میری بچی بہت دکھی ہے۔ 200 کلومیٹر دور ہوتے ہوئے باپ کی نیند اڑ جایا کرتی ہے، باپ کا شوگر بڑھ جاتا ہے، بی پی بڑھ جایا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول کو جب یہ دیکھا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ بیٹی کیوں رو رہی ہے؟
ابا کئی دنوں سے پیٹ میں لقمہ نہیں گیا، علی بھوکے ہیں، حسن بھوکے ہیں، حسین بھوکے ہیں، اسی لیے وہ رو رہے ہیں۔ فرمایا اور ابا کئی دنوں سے بیمار ہوں، دوائی کا انتظام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنی پیٹ اپنی چارپائی کی لکڑی سے دبا رہے تھے، حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت کیوں ایسا کر رہے ہو؟ عائشہ بھوک نے بہت ستایا ہے، بھوک نے بہت ستایا ہے، اللہ پاک پوری امت کی طرف سے محبوب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لاڈلے نبی کی قربانی نہ ہوتی تو یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتا، یہ مسجد کے مینارے نہ ہوتے، اور یہ سروں پر ٹوپیاں نہ ہوتی، ربا یہ سروں چہروں پر داڑیاں نہ ہوتی۔ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ آپ اپنی طرف سے اپنی شان محبوب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک گندے ہیں پھر بھی تیرا نام لیتے ہیں، اے مولا گندے ہیں پھر بھی تیرے ہیں، پیارے اللہ تیرے نبی کی امتی ہے۔ اے مولا تو دیکھ رہا ہے آج کے زمانے میں ایک مسلمان رمضان آنے پر کتنی خوشی مناتا ہے، پائی جمع کر کے بیت اللہ جاتا ہے، قرآن مجید حفظ کرنے والے بچوں کو اپنے پسینے کی کمائی دیتا ہے۔ اے اللہ پاک آج کوئی 10 روپیہ زائد استعمال نہیں کرتا، ایک ایک پیسے کی قدر کرتا ہے، لیکن تیرے کلام پاک کی قدر میں لوگوں نے جوڑے دیے، اتنے دیے۔ اے اللہ کسی نے مرحوم کی طرف سے کچھ دیا، اور مولا کسی نے پیسوں کی شکل میں دیا۔ ربا تو بڑا قدردہ ہے، تو معمولی چیز کی قدر کرنے والا ہے۔ ایک باپ کا انتقال ہوا تھا، بہت گنہگار تھا، قبر آگ سے بھری ہوئی تھی، لیکن مرتے مرتے اپنی بیوی کو کہا تھا تیرے پیٹ میں جب بچہ ہے، جب پیدا ہو تو مدرسے میں ہوش آنے کے بعد بٹھانا تاکہ وہ اللہ کا نام لے۔ فرمایا اس بچے کو جو ہی مدرسے میں بٹھایا اور استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع صلی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ تیری رحمت کو جوش آیا ہے اور تو نے اس کے باپ کے قبر کے عذاب کو پھولوں سے بدل دیا ہے۔ اے اللہ پاک، اے مولا ان بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، ان کی خوشی میں ہم سب شریک ہیں، ہمارے چھوٹے عمل کو قبول فرما کر ہم سب کی مغفرت کا سامان فرما دے، ہمارے بچوں کو علماء ربانیین بنا، اے مولا حفاظ بنا، اے مولا ہر اعتبار سے ان کو کامل اور مکمل بنا۔ موت سے پہلے ہم دیکھیں ہمارے بچوں کے چہروں پر ایمانی نور ہو۔ اے مولا الہ العالمین تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مولا گندے ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں، ہم نے تیرے پیار کی جھلک ہمارے ماؤں کے پیار میں دیکھی ہے۔ ماں کتنی ہی ناراض کیوں نہ ہو، ایک مرتبہ اتنا کہہ دے ماں میری بھول ہو گئی، ماں میری بھول ہو گئی، فوراً ماں کہتی بیٹا مت رو میں نے معاف کر دیا۔ اے اللہ پاک کیا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا نہیں ہے؟ معاف فرما دے، تو مت مار ہمیں، تو غصہ مت ہو، تیرا تماچا خطرناک ہے۔ اے اللہ قوم عاد کے تیرے تماچے نے برباد کیا ہے، ان کی کھوپڑیوں کو توڑا ہے، قوم لوط کو تیرے غصے نے برباد کیا ہے، اور فرعون کو تو پھسلا کر دریا کے بیچ میں لا کر ڈبویا ہے، اور نمرود کو لنگڑے مچھر سے مارا ہے۔ اے مولا ہم معافی مانگتے ہیں، بھول ہو گئی، ہمیں سزا مت دینا، توفیق دے دے۔ اے مولا ہمیں مصلی پکڑوا دے، مسجد کے کونے میں لے آ، مولا دنیا بھی اچھی سے اچھی دے دے اور آخرت بھی اچھی سے اچھی دے دے۔ اے مولا موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اے اللہ ہمیں سچا پکا مومن بنا، با ادب بنا، مسجد میں آنے کے بعد تجھ سے باتیں کرنے والا بنا۔ ربا تیرے علاوہ کون ہے جس کے کندھے پر سر رکھ کر کے زندگی کا دکھڑا روے؟ تیرے علاوہ کوئی کاندھا نہیں ہے جہاں اپنی زندگی کا دکھڑا سنائے، بچوں کو سنائے۔ بچے پیشاب کرنے میں تیرے محتاج ہے، ماں باپ کو کہے وہ سانس لینے میں تیرے محتاج ہے، ارے پوری دنیا محتاج ہے، تو اکیلا سمد ہے۔ اے مولا ہم سب کی ضرورتوں کو عافیت سے پورا فرما، ختم قرآن کی برکت سے جس کی جو جائز تمنا و عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ محبوب نے جو خیر مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، اور حضرت نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم جا رہے ہیں، دوبارہ پھر آئیں گے، کیوں نہ آئے؟ ہم سے بڑا بھکاری کوئی نہیں ہے اور تجھ سے بڑا کریم داتا کوئی نہیں ہے۔ اے مولا تو کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں، تو پلاتا ہے تو پیتے ہیں، سلاتا ہے تو سوتے ہیں،
بلواتا ہے تو بولتے ہیں، ہاتھ اٹھواتا ہے تو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اے مولا، زندگی کے آخر لمحے تک اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما۔ شکر کے راستے سے تو جنت میں لے جا سکتا ہے اور صبر کے راستے سے بھی لے جاتا ہے، ہم سب کو شکر کے راستے سے عافیت کے ساتھ جنت میں لے جا۔ الہ العالمین مبارک مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہاں الہی جینا کے تائبین فلا تردنا خائبین، الہی مقصود معقولی و رضایت محبت و معرفت خود بدے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔